آئیے بچوں، ہم آپ کو سناتے ہیں بہت اچھی اچھی کہانیاں۔ آج ہماری کہانی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بادشاہ اور کسان۔ کسی ملک پر ایک بہت ظالم بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کے وزیروں کی اکثریت خوشامندیوں پر مشتمل تھی۔ بادشاہ اپنی رعایا کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کی ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ غریب کسانوں کے گدھے بیگار میں پکڑوا کر انہیں گدھوں کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی سے محروم کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا تو ایک ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ کافی دور پہنچ کر اسے اپنے تنہا رہ جانے کا احساس ہوا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ اسی کوشش میں وہ ایک بوڑھے گرد کسان کے پاس جا کر پہنچا جو اپنے گدھے کی ٹانگ اس لیے توڑ رہا تھا کہ اسے بادشاہ کی بیگار سے محفوظ رکھ سکے۔ بوڑھے کرد کسان کو یہ معلوم نہیں تھا بادشاہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کسان نے بادشاہ کو مسافر سمجھ کر سلام کیا۔ اس نے پوچھا، تم گدھے کی ٹانگ کیوں کاٹ رہے ہو؟ سوال سن کر بوڑھے کسان نے اسے حضرت خضرو والا واقعہ سنایا کہ انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ پھر وہی ساتھ ہی بادشاہ کو بتانے کہ میں اپنے گدھے کو بادشاہ کے بیگار سے بچانے کے لیے اس کی ٹانگ توڑ رہا ہوں۔ پھر بوڑھے کرد کسان نے اپنے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ جس حاکم وقت کو وہ کوس رہا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ بادشاہ خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کے چند ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے اور اسے ہمراہ لے کر واپسی لوٹ گئے۔ اگلے روز بادشاہ نے دربار میں پہنچنے میں ہی اس نے اسی کرد کسان کو گرفتار کرنے کی پیش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور بوڑھے کسان کو پکڑ کر دربار میں لے آئے۔ ادھر بوڑھے کرد کسان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بوڑھے کسان نے بھرے دربار میں بادشاہ کو خوب کھری کھری سنا دی۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ تیرے خوشامندی وزیروں نے تجھے تیری اصلیت کبھی نہیں بتائی۔ پورا ملک تیرے ظلم اور لالچ سے تنگ ہے۔ رعایا تجھے بہت برا بھلا کہتی ہے اور ہر پل بددعائیں دیتی ہے۔ تو اگر عقل مند ہوتا تو اپنے درباریوں کی جھوٹی تعریفوں پر کبھی یقین نہ کرتا۔ بوڑھے کسان کی یہ باتوں نے بادشاہ کے دل پر بہت اثر کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور اس بوڑھے کرد کسان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے عقل مند حاکم وہی ہے جو خوشامندیوں سے دور رہے اور کبھی حقیقت سے آنکھیں نہ چرائے۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید اچھی سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔